السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ محترم حضرات و خواتین، سورہ نحل کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی کہ جس میں اللہ رب العالمین ہمیں ہماری حقیقت بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کس حالت میں؟ لا تعلمون شیئا، کہ جب تم اس دنیا میں آئے تو تمہیں کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم اور معرفت حاصل کرنے کے ذریعے اور وسائل تم کو عطا کیے، کان کی شکل میں، آنکھ کی شکل میں، دل و دماغ کی شکل میں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن سکو۔ یقیناً یہ ایسی حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیں ہمارے ماں کے پیٹ سے بالکل نکالتا ہے زندہ صحیح سلامت۔ کہیں ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ بالکل بچہ ماں کے پیٹ سے آتے آتے اس دنیا میں فوت بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ جن کو وہ سارے وسائل حاصل نہیں ہوتے علم کے اور معرفت کے، جو اللہ تعالیٰ نے بہت اہم وسائل ہم انسانوں کے اندر رکھے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین در حقیقت اپنی نعمتوں کا ہم کو، خاص کر ایسی بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ نے صرف ہم کو دی ہیں، اگر اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں نہ دی ہوتی تو کسی دنیا کے کسی بھی اس آدمی میں یا کسی بھی بادشاہ، کسی بھی طاقت کے اندر یہ بس کی بات نہیں کہ وہ ہم کو ان نعمتوں سے نواز سکے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اس کی اپنی عظمت اور اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے کہیں دور جا کر دیکھنے کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اے انسان، تم اگر اپنے آپ میں ذرا جھانک کر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں کتنی اس کی نشانیاں رکھی ہیں، تو یہ خود کافی ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہہ کر سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنا چاہو تو صرف اپنے آپ میں دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تم کو نعمتیں نہیں دے رکھی ہیں۔ یہ جسم جو ہمارا اپنا چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جی، اور اسی طرح سے ہمارے اپنے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، یہ سب صحیح سلامت ہوتے ہیں، ہم کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ہماری عقل صحیح سلامت ہوتی ہے، سب سوچتے کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی ہی تو دین ہے۔ تو اللہ رب العالمین بہت بڑی حقیقت اس میں بتا رہے ہیں، اور اللہ کی اپنی نعمت ہم پر بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ تم کو ایسی حالت میں پیدا کیا کہ تمہیں کچھ نہیں خبر ہے، نہ تم پیدا کرنے والے کو جانتے ہو کہ کس نے مجھے پیدا کیا، نہ اس کے شکر کا طریقہ جانتے ہو، نہ دن کیا ہے نہ رات کیا ہے، نہ کوئی اور دشمن کون ہے، نہ دوست کون ہے، اور کس میں نفع ہے کس میں نقصان ہے، کوئی چیز تم نہیں جانتے۔ لا تعلمون شیئا بول کے اللہ تعالیٰ مطلق بالکل نفی کرتے ہیں، کسی چیز کا تم کو علم نہیں ہے، مگر ہر چیز کا علم تم کو ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا ذرائع تم کو دیے؟ کان، آنکھ اور دل و دماغ اللہ رب العالمین نے تم کو دیے ہیں۔ تو یہاں کان کو مقدم رکھا گیا ہے، اور بہت ساری آیتوں میں بھی کان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقدم رکھا۔ علماء مفسرین اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ کان ہی یہ سب سے پہلا عضو ہے بچے کے اندر، جب اس کی تکمیل ہوتی ہے تو سب سے پہلے کان ہی کے ذریعے وہ سنتا ہے، کہتا ہے۔ ابھی جبکہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں آنکھ بننے سے پہلے کان بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ
کان ایسی جو نا کیا ہے چیز ہے کہ جس کا عمل ہمیشہ بالکل برقرار رہتا ہے. آنکھ جب ہماری بند ہو جاتی ہے، جب ہم سو جاتے ہیں تو آنکھ کام نہیں کرتی ہے، لیکن کان ایسے وقت میں بھی برابر کام کرتے ہیں. کانوں کے لیے آنکھ صرف ایک طرف ہی دیکھ سکتی ہے، مگر کان ہر طرف سے جو ہے سن سکتے ہیں. اور آنکھ کے لیے کچھ بھی دیکھنا ہو تو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، مگر کان اندھیرے میں بھی سن سکتے ہیں. تو بہرحال کان کی اہمیت ہمارے اپنے پاس، یعنی کہ ہمارے اپنے جسم میں کتنی زیادہ ہے، یہ اس بات کو ہم جو نا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم جو رکھا ہے تو اس کی حکمت بالکل علماء یہ سب بیان کرتے ہیں کہ کان ایک ایسا آلہ ہے ہمارے اندر کہ جس کا کام دائمی ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کا جو نا ہوا کرتا ہے. اور کان سے سن کر جو معلومات آدمی حاصل کرتا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ کر حاصل کرنے کے مقابلے میں زیادہ بھی ہوتے ہیں کہتے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان کی نعمت سے نوازا ہے، تم سن سکتے ہو، آنکھ کی نعمت سے تم کو نوازا ہے کہ تم دیکھ سکتے ہو، اور دل و دماغ کی نعمت سے تم کو نوازا ہے کہ تم ہر چیز کے بارے میں غور کر سکتے ہو. اگر واقعی ان نعمتوں کا ہم پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ہم پر احسان کیا ہے اور کتنا بڑا اس کا انعام ہے، یہ اگر جاننا ہم چاہتے ہیں تو ہمارے ہی اطراف و اکناف میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو بھی رکھا ہے جو ان نعمتوں سے محروم بھی ہوتے ہیں. جی ٹرین میں سفر کرتے ہوئے یا کہیں اور سڑک پر ہم کتنے نابیناؤں کو نہیں دیکھتے جو لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہیں، اور ان کے جو نا کیا ہے زندگی پتہ نہیں کس طرح سے جو نا گزرتی ہے کہ ہم اگر تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے 4 قدم چلنا چاہیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ان کی اپنی پوری زندگی بالکل اسی طرح سے اندھیرے میں گزرتی ہے. نہ رات کے اندھیرے کا ان کو علم ہے، نہ دن کے اجالے کا ان کو علم ہے، نہ کالے کا نہ گورے کا، کسی چیز کا کوئی علم ان کو نہیں. ایک ہی چیز بالکل کہ ان کے اپنے آنکھوں کے سامنے صرف سیاہی سیاہی رہے. تو ایسے بندوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ پروردگارا تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہوا ہے. اور ویسے ہی جو سماعت سے محروم ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ان کی بھی کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے دوسرے اور لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ کی بات رکھی ہم کو، ہمیں یہ آلہ جو دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے پاگل اور مجنون کہ جن کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی ہے تو وہ کیسی کیسی حرکتیں نہیں کر جاتے ہیں، کہاں کہاں بالکل جو نا کیا ہے گرے پڑے نظر نہیں آتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے تو ہم کیا کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے سلیقے کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ صرف اسی نعمت کی بدولت ہم کو جو نا حاصل ہے. اگر اس نعمت سے محروم ہوتا ہے بندہ تو کس طرح سے بالکل کیسی کیسی زندگی، گندگی ہو، غلاظت ہو، وہاں بھی وہ جو نا کہ پڑا سوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. تو اس نعمت کا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکو. اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں کو پا کر شکر ادا کرنے کا یہی سب سے بہترین طریقہ ہوگا کہ ان نعمتوں کا استعمال ہم اسی طریقے سے کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. ہم دیکھیں تو صرف وہی چیزیں جس کو دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، سنیں تو صرف وہی جن کو سننے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور ہمارے اپنے دل و دماغ سے اگر ہم سوچتے ہیں تو ایسی ہی باتیں ہم سوچیں کہ جن کے سوچنے سے اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو. تو یہ سب اللہ رب العالمین کے شکر کا یہی طریقہ ہے. تو ان نعمتوں کو پا کر اللہ رب العالمین کو اگر ہم نہ پہچانیں، ہمارا خالق کون ہے یہ نہ پہچانیں، اور اس کے کیا حقوق ہیں اگر ہم یہ نہ پہچانیں تو ان آلات کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے بندے جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ بھی دی ہے مگر وہ آنکھ سے دیکھتے نہیں ہیں، کان بھی دیا ہے مگر وہ اس سے سنتے نہیں ہیں، عقل بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے مگر وہ اس سے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں.
یہ بات نہیں کہ وہ دیکھتے نہیں، دیکھتے ہیں، مگر دیکھنے کا جو فائدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا وہ نہیں حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ ایسے بندے ہیں کہ ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، کان بھی ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، یعنی کہ سن کر جو فائدہ اٹھانا چاہیے، جیسے اپنے خالق کو پہچاننا چاہیے، نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ نعمتیں جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی عظیم ترین نعمتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار بھی کیا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں، تمہارے دل و دماغ، ان سب کے بارے میں کل تم سے ضرور پوچھا بھی جائے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کیسے استعمال کیا، کیا اس سے واقعی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں اور اس کو جو ہے کہ راضی کرنے میں تم نے ان نعمتوں کو استعمال کیا، یا پھر اللہ تعالیٰ کو تم نے پہچانا ہی نہیں ان نعمتوں کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے میں تم نے کوتاہی کی۔ جو بھی ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا کہ اتنی عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جب تم کو دی ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں دی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کا حساب بھی لے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں ایسے بندے جو کفار اور مشرکین ہوتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ وہ کیوں کفر میں پڑے ہوئے ہیں، کیوں وہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان نعمتوں کا استعمال نہیں کیا۔ جیسے ان نعمتوں کے ذریعے سوچنا سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں سن کر اللہ تعالیٰ کی جو اتاری ہوئی آیتیں ہیں قرآن کریم کی، ان آیتوں کو سن کر ان کو جو ہے کہ عبرت حاصل کرنا چاہیے اور سیدھے راستے پر آنا چاہیے۔ لیکن جب نہیں آتے ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ ان کے کانوں پر، ان کے دل و دماغ پر اور ان کی اپنی جو ہے کہ بصارت پر پردہ ڈال دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیز کہ اس پر اگر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تو پھر اس کے بعد ان سارے اعضاء کا ہمارے پاس کوئی فائدہ نہیں، بھلے سے ہم دنیا میں ان کا فائدہ تو اٹھائیں مگر اخروی اعتبار سے ان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ واقعی میں اللہ رب العالمین کی ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ اگر بندہ سوچے ذرا سا، بالکل ایسے بندوں کو سامنے رکھ کر جو ان نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں تو کیسے بالکل جو نا ان کی زندگی گزرتی ہے، اور ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی ہم گزار رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کے شکر کا جذبہ ضرور پیدا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں اس کی چھوٹی بڑی ہر نعمت کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اسی سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں بتائیں کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ اے بندو تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے، چھوٹی بڑی، دکھنے میں آنے والی، نہیں دکھنے والی، دینی دنیاوی، ہر طرح کی جو بھی نعمتیں ہیں یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں بتا دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو کہ اللہ نے مجھ کو کیا کیا نعمتیں دی ہے، تو کبھی گن ہی نہیں سکتے، شمار کر ہی نہیں سکتے۔ بے شمار اللہ رب العالمین کی ہم کو جو نعمتیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ اسی لیے آیت یا سورہ کے آخر میں حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص صفت یہ بتائی، شاکرا لانعمہ کہہ کر، کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر ہمیشہ شکر گزاری کرنے والے بندے تھے بول کے۔ تو یہ خصوصیت کے ساتھ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا، اس سورہ کا اختتام اس پر کیا ہے، تاکہ ہم بھی انبیاء کی جو کہ ان سیرتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔